قبر کی مٹی کیڑے کھا جاتے ہیں، لیکن حشر کا میدان قائم ہوگا کہ نہیں؟ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا اور آپ کا؟ ہم سب لوگ جمع ہوں گے کہ نہیں؟ اپنے اجداد سے نکل کھڑے ہوں گے، اور قیامت کے دن کیا ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب دوبارہ جسم نہیں بنا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذرا دماغ لگاؤ، جو اللہ بغیر کوئی ڈیزائن کے ہمیں اور آپ کو پیدا کر دیا، اب تو ایک ڈیزائن ہم کو مل چکی ہے، ہم لوگ کی شکل سب کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اب دوبارہ پیدا کرنے پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہلے کے بعد دوسرے مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بھی یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کا حق نہیں تھا، اس کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ایک بار پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ بالکل کر سکتا ہے، وہ 6 بارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، 4 بارہ بھی کر سکتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی حدیث قدسی کے اندر کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کا حق نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے۔ ابن آدم کیا کہتا ہے؟ کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے۔ تو یہ کہنا میری کرسمس کی مبارک کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، گویا یہ اللہ کو گالی دینا ہوا۔ گویا بھی نہیں، کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کلیئر ایک دم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں تھا بولنے کا۔ میں احد ہوں، میں صمد ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میں تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوں، بے نیاز ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر بیان کر رہا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ اگر کوئی ہمیں ہمارے سامنے ہماری ماں باپ کی گالی دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ روک پائیں گے اپنے آپ کو؟ اتنا آسان ہے؟ محبت ہے ماں باپ سے، اتنا آسان ہے کہ کوئی آئے اور سامنے ماں باپ کی گالی دے دے؟ تو ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ ہماری فطرتی چیز ہے۔ تو کوئی ہمیں رب کو گالی دیتا، سوچیے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان مسلمان بھائی بہن جو بھی آج کل سوشل میڈیا یا سوشل سائٹ پر ایکٹیو ہیں، وہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ میری کرسمس، ہیپی کرسمس ڈے، میری کرسمس کی ایک بمبار لگی ہوئی ہے۔ آپ ان سے پوچھیے اس کا معنی کیا ہے؟ آپ گالی دے رہے ہیں اللہ کو، کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ غیر مسلم دیتے ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں وہ نفرت میں دے رہے ہیں، وہ نہیں مانتے مسلمانوں کو، وہ نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے ہم مسلمانوں کو، نہ ہمارے رب کو، نہ ہمارے قرآن کو، نہ ہمارے نبی کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن ایک مسلمان اللہ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ بالکل اس حدیث سے ثابت ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان لا علمی کی بنیاد پر ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنے علماء سے رابطہ قائم کرے کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں مولانا صاحب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو ان کو صحیح بات پتہ چل جائے گی۔ تو ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ایک اور چھوٹی سی بات، بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں ان کے میلے میں، امام صاحب بڑا ضد کر رہا ہے بچہ، کیا کرے، مانتا ہی نہیں۔ تو بچوں کو بھی آپ سمجھائیں، کیوں نہیں سمجھیں گے؟ قرآن تو سمجھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ آپ بتلائیے، آپ کو خود، آپ ایک ماں باپ جو فادر اور مدر ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے اصل ہیرو ہوتے ہیں۔ ایک بچے کے لیے اس کا رول ماڈل اس کا ماں باپ ہوتا ہے۔ آپ جیسا کریں گے بچہ ویسے ہی سیکھے گا۔ آپ بچپن سے ایسے میلوں میں لے جائیں گے، ان لوگوں کی پارٹیوں میں، ان لوگوں کے تہواروں میں لے جائیں گے، تو بچے تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس چیز کا ڈیمانڈ مطالبہ کریں گے۔ لیکن آپ شروع سے دینی تربیت کریں گے، ان کو بتائیں گے ان چیزوں کے بارے میں، وہ کبھی نہیں کریں گے۔ بچوں کا دوست نہیں ہے، لوگ بچوں کا پھینک دیتے ہیں کہ بچے بڑے ضد کر رہے تھے، ایسی بات نہیں۔ بچے بہت ساری چیزوں کی ضد کرتے ہیں جو بہت ساری خرابیاں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے تہوار میں شامل نہ ہو، نہ ان کو ہم مبارکباد دیں۔ ہم نے صبح سے دیکھا ہے، چاہے ٹویٹر پہ یا واٹس ایپ پہ، بہت سارے ایسے دوست جو لگائے ہوئے ہیں، بجاتے صبح ہی سے لگائے ہوئے۔ کیسے ایک مسلمان کہہ سکتا ہے اللہ کو گالی دے سکتا ہے؟ سوچیے۔ تو ہم خود بھی سمجھے، دوسروں کو بھی سمجھائیں، اور اپنے گھر کے ہر افراد کو، اپنے دوست و احباب کو ان پارٹیوں سے دور رکھے۔ گویا ہم تصدیق کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں مطلب تصدیق کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو یہی ہوتا ہے میری کرسمس کا معنی۔ جبکہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا سورہ مائدہ کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں، کچھ نہیں۔ کیا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جیسے سارے کے سارے نبی ہیں، ویسے وہ بھی ایک نبی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو نبی کا مقام الگ ہے اور اللہ کا مقام سب سے اوپر ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی کے برتھ ڈے کے موقع، آج ان کا برتھ ڈے مانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور سمجھ رہے ہیں اسی گہرائی کو کہ کیسے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کتنی گندی بات ہے، اس گہرائی کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین
تو ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمیں ہر طرح کی برائی اور بدعت و خرافات سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ درس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔